بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، 3 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، عمران خان صاحب نے خطاب کیا، ایکسپیکٹڈ خطاب یہ کل تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ آج 4 نکات اس خطاب کے ایسے تھے جسے پاکستان کے میڈیا نے نہیں چلایا۔ یہ نکات کیا ہیں اور اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے، کن لوگوں کے نام لیے گئے، اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اور پھر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پنجاب کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ KPK میں بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور اسلام آباد میں ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ جو ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، میڈیا پر نہیں دکھائی جا رہی، اس کی کہانی بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر رائے صاحب، مریم نواز کی ایک ٹویٹ، ایک بیان، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا بلنڈر، اب ان کے اتحادی بھی ان پر برس پڑے ہیں، یہ کیا ہے، اس کی کہانی بھی ہم اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن رائے صاحب، خان صاحب کا جو خطاب تھا یہ بہت ہی اہم تھا، اور اس لیے یہ اہم تھا، یہ ایسے وقت میں کیا گیا جب ایک شخص کے گھر پر حملہ کیا جاتا ہے، اسے دہشت گرد قرار دے کر، اور جو بیانیہ اس وقت مریم نواز اینڈ کمپنی کی طرف سے بنایا جا رہا ہے۔ خان صاحب مسکراتے ہوئے زمان پاک میں داخل ہوئے اور گھر کے حالات انہوں نے دیکھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا کل میں نے خطاب نہیں کیا، میں بہت ساری ایسی باتیں کر جاتا جو مجھے اپنی پوزیشن کے اعتبار سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے خطاب کیا، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک لندن پلان ہے جس کی تکمیل کے لیے اس وقت سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کون اس کے حکم مان رہا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ملکہ عالیہ کا حکم جو ہے وہ مانا جائے، یہی حکم ہے جو دیا گیا ہے۔ کل اسلام آباد میں دیکھا کہ لوگوں کا خوف جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہوش نہ لیا گیا تو بات سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ رائے صاحب، خان صاحب نے مریم نواز جو اس وقت کمپین کر رہی ہے نا، اس کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ جھوٹوں کی ملکہ حکم دے رہی ہے، اس کو گرفتار کر لو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور یہ پاکستان کی عوام نے دیکھ بھی لیا، ادھر سے ایکشن لیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ٹویٹ، جو ٹویٹر رانی ہے مریم نواز، وہ ٹویٹر کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بات کرتی ہیں۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت گندم اور آٹے کے لیے لوگ گاڑیوں کو لوٹ رہے ہیں، یعنی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، حالات خراب ہو گئے، پاکستان کا TV چینلز ان کو نہیں دکھاتا۔ اب پابندی سے کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا، جو عمران خان کے حق میں بات کرے گا یا تو اسے گرفتار کرنے کی دھمکی دے دی جاتی ہے، یا پھر اس کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ خان صاحب نے، رائے صاحب، ریفرینڈم کا ذکر بھی کیا ہے، ہم اس کی طرف بھی آئیں گے۔ اور جو شعور کا جن بوتل سے باہر آ گیا، خان صاحب کہتے ہیں کہ باہر آ گیا، آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باہر آ چکا ہے۔ اور پھر پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا باتیں کہی، یہ بھی ہم بتائیں گے۔ لیکن رائے صاحب، ایک مقبولیت ہے عمران خان کی، اور اس مقبولیت کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی مقبولیت نہیں ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آپ نے شہر اقتدار میں خود پریکٹیکلی دیکھ لیا کہ لوگوں کی کیا نمبرز کیا تھے، وہ کیا بتا رہے ہیں۔ اور پھر رائے صاحب، اعجاز الحق صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اگر یہ جماعت ٹوٹ رہی ہوتی، گر رہی ہوتی، مقبولیت نہ ہوتی، تو شاید لوگ اس جماعت میں اس طرح داخل نہ ہوں۔ الیکشن دور نہیں ہے پنجاب کا، نامینیشن پیپرز، فائنل لسٹیں جاری ہونی ہیں۔ جب لوگوں کو الیکشن کیمپین میں جانا چاہیے، اس وقت وہ عمران خان کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں، اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا رائے صاحب یہ ہتھ کنڈے مریم کے اس کی جماعت کو الیکشن جتوا پائیں گے؟ ہاشمی صاحب، جو خان صاحب کا خطاب ہے اس کے 3-4 اور بڑے حساس نکات بھی ہیں، میڈیا نے بھی نہیں چلائے لیکن ہمیں ضرور ڈسکس کرنے چاہیے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے پولیس افسران کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد آرمی کے افسران کو بھی مخاطب کیا، اور خان صاحب نے یہ پوچھا آرمی افسران سے اور ساتھ پولیس افسران سے اور باقی اداروں کے آفیشل سے کہ جس طریقے سے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا اور میری اہلیہ گھر پر اکیلی تھی، اسی طرح کسی بھی آفیسر کے ساتھ، کسی بھی عام پاکستانی کے ساتھ اگر ایسا ہو کہ وہ خود شہر سے باہر ہو،
اس کی اہلیہ گھر پر اکیلی ہو اور وہاں پر دہشت گردوں کی طرح اچانک سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار غنڈے بن کر حملہ کر دیں تو ان کی فیلنگ کیا ہوگی؟ کیا ان کو غیرت نہیں آئے گی؟ کیا ان کو شرم نہیں آئے گی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے یہ سوال پاکستان کے اداروں کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ آئی جی پنجاب ایک بے غیرت شخص ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ بے غیرت شخص جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک طرف تو یہ غنڈہ گردی کرتا ہے، دوسری جانب یہ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جس میجسٹریٹ سے عمران خان صاحب کے گھر کے وارنٹ حاصل کیے گئے تھے، سرچ وارنٹ، اس سرچ وارنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک لیڈی پولیس اہلکار کو لے جا کر آپ وہاں پر سرچ کر سکتے ہیں، اور یہ وارنٹ بھی ہاشمی صاحب غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے تھے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ اس سے انٹائرلی ڈیفرنٹ تھا۔ اس کے اندر ایک ایس او پی طے کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے نمائندے بھی شامل ہوں گے اگر عمران خان صاحب کے گھر سے تفتیش کرنی ہے، اسی طرح پولیس کے نمائندے بھی شامل ہوں گے، اور ایک ایگریمنٹ کے تحت اس طرح سے یہ تفتیش ہوگی اگر یہ پولیس نے نام نہاد تفتیش کرنی ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ ہو، اور عمران خان صاحب اس میں مکمل تعاون کریں گے۔ عمران خان صاحب نے اس پر ایک شیورٹی بانڈ دے دیا تھا اور عمران خان صاحب نے اس پر ایگریمنٹ کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب وہاں سے باہر نکلے، عمران خان صاحب کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں کارکن اسلام آباد کی جانب آئے تو پیچھے پنجاب پولیس نے اور 9 اضلاع کی پولیس نے یہ کریک ڈاؤن کر دیا۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو اس قسم کے الفاظ بولنے پڑے جس میں انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3-4 مرتبہ آئی جی پنجاب کے لیے بے غیرت کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ کا ذکر کیا اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ سوچنا یہ چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے طاقتور اداروں کو، کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا ان کا کوئی فائدہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، اگر عمران خان صاحب جیل چلے جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو اس کا اٹھائے گا یہ کرپٹ نااہل ٹولہ جس سے عوام نفرت کرتی ہے، اور 75% عوام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن نقصان اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہو جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کہاں سے طاقت حاصل کرتی ہے؟ عوام سے، عوامی طاقت سے ہی فوج کی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر انگلیاں کس طرف اٹھیں گی، اور یہ تو اپنا دامن جھاڑ کر سائیڈ پہ ہو جائیں گے، اور پھر اشاروں کنایوں پہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دے گا یہ پی ڈی ایم کا جو کرپٹ ٹولہ ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام دیا کہ اس وقت جس طریقے سے یہ امپورٹڈ ٹولہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اور عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتی ہے، تو اس تاثر کو دور کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا حساس نقطہ بھی بیان کیا۔ چونکہ عمران خان صاحب کچھ عرصہ پہلے تک، یعنی چند ہفتے پہلے تک کے پی کے حکمران تھے، پنجاب کے حکمران تھے، آزاد کشمیر کتنا حساس علاقہ ہے پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے۔ گلگت بلتستان کتنا حساس علاقہ ہے ریاست پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے۔ یہاں بھی عمران خان صاحب حکمران ہیں، تو عمران خان صاحب نے یہ بھی میسج دیا کہ میرے پیچھے اتنی بڑی عوامی طاقت کھڑی ہے کہ جو میں نے خود ایک دائرہ بنایا ہوا ہے کہ میں اس دائرے سے باہر نہیں نکلوں گا تاکہ میرے ملک کو نقصان نہ ہو جائے، تو مجھے مجبور نہ کیا جائے اور میرے کارکنوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اس دائرے سے باہر نکل آئیں، یعنی پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اگر عمران خان صاحب اس دائرے سے باہر نکل آئیں گے جو کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، یعنی جس طریقے سے ان کے اوپر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اگر عمران خان صاحب کے خلاف یہی رویہ رہتا ہے تو آخری آپشن عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ ہاشمی صاحب، جب کسی کو دیوار سے لگا دیا جائے، جب کسی کی سانس روک دی جائے، تو پھر وہ لمحہ آتا ہے جہاں سے مزاحمت شروع ہوتی ہے، اور پھر مزاحمت کا جو لیول ہے اور مزاحمت کی جو شدت ہے اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی شخص کا آپ گلا دبا دیں بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے،
اور جب وہ شخص یہ محسوس کرے کہ میری سانسیں بند ہونے والی ہیں تو اس کے بعد جو وہ مزاحمت کرے گا تو کیا وہ کوئی نپی تلی مزاحمت کرے گا کہ میں نے صرف اتنی مزاحمت کرنی ہے کہ میں اپنا گلا دبانے والے شخص کو صرف پیچھے ہٹا دوں، یا وہ اس شخص کو مارنے پر تل جائے گا؟ تو یہ عمران خان صاحب ایک میسج دے رہے تھے۔ تیسرا اہم نقطہ جس کو میڈیا نے بالکل نہیں چلایا، بہت اہم نقطہ تھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اسلام آباد بھیجنے کا مقصد اصل میں یہ تھا، کوئی میری عدالت میں حاضری نہیں لگوانی تھی، وہاں مجھے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ٹریپ کیا جائے، جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے تنہا کر دیا جائے۔ خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جیسے ہی میری گاڑی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئی تو پوری ایفرٹ کی گئی کہ میرے جو کارکن ہیں وہ میری گاڑی سے دور ہو جائیں اور مجھ سے الگ ہو جائیں۔ جوڈیشل کمپلیکس میں یا تو مجھے قتل کروانے کا منصوبہ تھا، اور دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے وہاں سے اغوا کیا جائے اور بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں مجھے منتقل کر دیا جائے۔ چونکہ ہاشمی صاحب میں خود آن گراؤنڈ تھا، میری پوری ٹیم جس چینل کو میں ہیڈ کرتا ہوں وہ آن گراؤنڈ تھی، تمام ہمارے صحافیوں کا تجزیہ یہ تھا، وہاں پہ ایک بختر گن گاڑی جو ہے موجود تھی۔ عمران خان صاحب جیسے ہی جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے میں داخل ہوئے تو پیچھے کنٹینر لگا دیے گئے، یعنی باہر جانے کے راستے پر کنٹینر لگا دیے گئے، اندر ایک بختر بند گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب کو اس بختر بند گاڑی میں منتقل کرنا تھا اور خان صاحب کو پھر بلوچستان منتقل کرنا تھا۔ بلوچستان منتقل کر کے خدا نخواستہ سلو پوائزننگ کے ذریعے عمران خان صاحب کی جان لینے کا منصوبہ تھا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب جس قسم کے شیلز برسائے گئے ہیں عمران خان صاحب کے گھر کے اندر، ان کا جو ابھی ایک کیمیکل ایگزامینیشن ہوا ہے اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ ایک بڑی مخصوص دو رنگی گولی جو ہے وہ برسائی گئی ہے عمران خان صاحب کے گھر کے اندر۔ اس کے اندر سے ایک زہریلا مواد مسلسل نکلتا رہتا ہے ایک پاؤڈر کی صورت میں، اور یہ زہریلا مواد جب آپ انہیل کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ہوا میں فضا میں شامل ہو جاتا ہے، جب آپ اس کو غیر محسوس طریقے سے انہیل کرتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ بہت جلدی وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں اور سلو پوائزننگ کا شکار ہو کر آپ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس قسم کے گھنونے پلان بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب کی جان لینے کے لیے۔ اس کی بھی عمران خان صاحب نے 2-3 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے متعلق پوائنٹس بیان کیے۔ پھر خاص طور پر عمران خان صاحب کو بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے اس پر بھی بہت غصہ تھا، اس پر بھی بہت غصہ تھا، اور یہ بالکل اس کا ایک جواز بھی بنتا ہے۔ اچھا خان صاحب کہتے ہیں جی میں ایک چیز رائے صاحب، کیونکہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور خان صاحب نے جو باتیں کی قوموں سے بہت آبزرو کری ہے، لیکن ایک بڑی اہم جو نقطہ ہے مینار پاکستان کا جلسہ اور ریفرینڈم، خان صاحب نے آپ کو کیا لگتا ہے اصولی فیصلہ کر لیا کہ وہ زمان پاک میں نہیں بیٹھیں گے، وہ باہر نکلیں گے؟ بنی گالا میں تو آپریشن بھی ہو سکتا ہے نا، ہیلی کاپٹر بھی اتر سکتے ہیں، زمان پاک چھوٹی سی جگہ ہے۔ خان صاحب اب عوام کے درمیان جائیں گے کیونکہ رائے صاحب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، الیکشن کمپین باقی جماعتیں نہیں کر رہی، خان صاحب کو ضرورت نہیں ہے، ماحول یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بدھ کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے، اس کے بعد جو پنجاب حکومت ہے، جو نگران حکومت ہے، وہ آپ کو اجازت دے گی کہ آپ جا کر مینار پاکستان کو بھریں؟ کیا کہہ دیا ہے عمران خان صاحب نے؟ عمران خان صاحب نے تو صرف حقائق بیان کیے ہیں۔ تمام جو ویڈیوز زمان پارک پر آپریشن کی آئی ہیں وہ پورے ملک نے دیکھی ہیں۔ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا گیا اور 6-7 جو وہاں پہ کارکن موجود تھے ان کو اتنا مارا پیٹا گیا کہ ان کی چیخوں کی آوازیں بشرا بی بی صاحبہ تک بھی اوپر کمرے میں پہنچ رہی تھیں، اور اصل میں ان کو خوفزدہ کرنے کا یہ مقصد تھا۔ تو کیا پورے پاکستان میں کبھی بھی کسی سیاسی لیڈر کے گھر پر اس طرح کا کریک ڈاؤن ہوا ہے؟ کبھی کسی سیاسی لیڈر کے گھر پر اس طرح کی شیلنگ ہوئی ہے؟ کسی سیاسی لیڈر کے گھر کے گیٹ کو اس طرح سے توڑا گیا ہے؟ سیڑھیاں لگا کر کسی سیاسی لیڈر کے گھر کے اندر کبھی اس طرح سے پولیس کے جتھے داخل ہوئے ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے؟ اور کیس کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیوں کیا؟ کیس یہ ہے کہ جج زیبا صاحبہ کے متعلق ریمارکس کیوں دیے؟ کیس یہ ہے کہ توشہ خانہ سے قواعد کے مطابق گھڑی لے کر فروخت کیوں کی؟ اور وہ توشہ خانہ کیس جس پر آفتاب سلطان سابق چیئرمین نیب یہ کہہ چکے ہیں کہ زیرو ایویڈنس ہے، اس میں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ تو ہاشمی صاحب یہ تو اوورال ایک ٹریپ تھا عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کروانے کے لیے، اور خان صاحب نے بار بار اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا
کہ آپ اس تاثر کو زائل کریں کہ آپ اس پوری ایفرٹ کے اندر اور یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے اندر انوالو نہیں ہیں، ورنہ اس سے ریاست کا اور فوج کا نقصان ہوگا۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی فوج کو کمزور اور تقسیم ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ جو آپ نے بات کی لاہور میں جلسے کی، تو ظاہر ہے کہ ہاشمی صاحب، سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ 90 جی دن کے اندر الیکشن کروانا ہے۔ آج کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 30 اپریل میں ٹوٹل کل ملا کر 40 دن بھی نہیں رہ گئے۔ تو 40 دن بھی نہیں رہ گئے اور عمران خان صاحب کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی۔ مریم نواز ادھر اپنی جانب سے جلسے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی جلسیاں ہو رہی ہیں، تو عمران خان صاحب کو کیوں نہیں کیمپین کرنے دی جا رہی؟ یہ کہاں کا قانون ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ کیمپین ہی نہ کرنے دیں؟ اور اس پر مجھے حیرت یہ ہے کہ اب تک چیف جسٹس صاحب، جن کا اپنا یہ فیصلہ تھا اور ان کے ساتھ 2 جج صاحبان کا کہ ہر صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، ان کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ عدالت نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ جس قسم کی اندھیر نگری اس امپورٹڈ ٹولے نے اور مریم نواز جو عدالتوں سے جعل ساز اور فراڈ خاتون قرار پائی تھی، جس قسم کی اندھیر نگری انہوں نے مچائی ہوئی ہے، چیف جسٹس صاحب مکمل طور جی پر پردہ فرمائے ہوئے ہیں، مکمل طور پر رپوش ہیں اور کسی قسم کا نوٹس نہیں لے رہے۔ آخر کب آپ نوٹس لیں گے؟ عمران خان صاحب کو کیا 30 اپریل سے پہلے 28 اپریل کو صرف الیکشن کیمپین کی اجازت ملے گی؟ یعنی یہ کس قسم کی اندھیر نگری ہے؟ تو اسی وجہ سے تو لوگوں میں غم و غصہ اور اشتعال بڑھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے سول مارشل لا نافذ کر کے دیکھ لیا، دہشت گردی کے پرچے کاٹ کے دیکھ لیا، اس کے بعد عمران خان صاحب کے قافلے پر فائرنگ کر کے دیکھ لی، لیکن لوگ دیوانہ وار عمران خان صاحب کو اپنے حفاظتی حصار میں لیے ہوئے تھے۔ اور ہاشمی صاحب، یہ جو مزاحمت کی تاریخ رقم ہوئی ہے، اگر یہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح سے اظہار عقیدت، اظہار محبت اور اظہار جی یہ اپنا ایک رسپیکٹ کا اظہار نہ کرتے، تو یہ تو خدا نہ خواستہ اب تک عمران خان صاحب کی جان لے چکے ہوتے۔ یہ تو ان کارکنوں کو سلام ہے اور جی عوام کی ہمت کو سلام ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود بالکل عمران ٹھیک کہہ رہے خان ہیں صاحب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ رائے صاحب۔ اب تک کی جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے صرف اسلام آباد میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں 77 کارکن جو ہیں وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ شبلی فراز صاحب کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں شبلی فراز صاحب جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، بہت ہی کم گو انسان ہیں، دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے باوجود انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب وہاں پہ پیش ہوئے جوڈیشل کمپلیکس میں، تب بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور وجہ نہیں بتائی گئی، اور ایک انتقامی کارروائی ان کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آئی ہے۔ گھر پر چھاپا مارا گیا، اور اسلام آباد خواتین اہلکار بھی پولیس ٹیم کے ہمراہ تھی، اور جو سینیٹر شبلی فراز تھانہ CTD میں درج مقدمے میں نامزد ہیں، یہ کہا گیا۔ اچھا، یہ صرف گرفتاری یہ نہیں، اس کے لیے چھاپا نہیں مارا گیا، بلکہ بہت سارے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ چھاپے مار کر گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ لاہور میں بھی شفقت محمود کے گھر پہ بھی چھاپا رائسہ مارا گیا ہے، اور دیگر لوگوں کے خلاف بھی مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اچھا لگ یہ رہا ہے، اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جتنی لیڈرشپ ہے انہیں کسی نہ کسی مقدمے میں نامزد کریں، یہ جیلوں میں جائیں گے، اپنے مقدمات کو دیکھیں گے، بیلز کروائیں گے، تو ان کی توجہ جو ہے وہ الیکشن سے ہٹ جائے گی، اور ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ ہم جا کر باقاعدہ اپنا جو مقاصد ہیں انہیں پورا کر سکیں۔ یہ اس وقت رائے صاحب ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ رائے صاحب، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کے ساتھ جو بھی چل رہا ہے، چاہے وہ عوام ہے ان کے خلاف بھی مقدمات، اور وہ لوگ جو خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمہ، یعنی ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ جو ہے وہ گرفتاریاں اس وقت عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ گرفتاریاں عمران خان کا راستہ روک سکیں گی؟ آپ کو لگتا ہے رائے صاحب کہ یہ گرفتاریاں ڈرا سکیں گی؟ کیا عمران خان کو الیکشن کمپین کی ضرورت ہے؟ کیا عمران خان کو گلی گلی جا کر بتانا پڑے گا کہ میں عمران خان ہوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اور مستقبل کے لیے کھڑے ہیں؟ کیا ان کو الیکشن کمپین کی ضرورت ہے؟ گرفتاریاں جس بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، میں نے تو رائے صاحب باقاعدہ یہ بات متعدد دفعہ کی ہے، آپ کے سامنے بھی رکھی،
کہ اگر اس ملک کے اندر الیکشن نہیں ہونے، جو لگ رہا ہے کہ نہیں ہوں گے، ماحول ایسا بن گیا ہے، آپ شہر اقتدار میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس زیادہ اقتدار کی راہداریوں کی خبر ہے، اگر الیکشن نہیں ہونے اور یہ فیصلہ کہیں پر کر لیا گیا ہے تو رائے صاحب پھر پاکستان تحریک انصاف کو ان گرفتاریوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ اظہر صدیق صاحب نے ایک تو درخواست ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، فواد چوہدری صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم رات کی جو عدالتیں ہیں اس کے لیے اپلیکیشن دے رہے ہیں، مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے، چونکہ عدالتیں کھلی ہوتی ہیں تو گرفتار نہیں کرتے، رات ہوتی ہے تو گرفتاریوں کا سلسلہ جو وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے۔ خان صاحب نے جو مقدمات ہیں اس میں نگران حکومت کے بہت سارے لوگوں کو نامزد بھی کیا۔ اگر آپ نے انتخابات نہیں کروانے جو لگ رہا ہے تو پھر کیوں نہ سپریم کورٹ کے پاس آپ جائیں اور جا کر انہیں کہیں کہ جناب یہ انتخابات نہیں کرواتے، 90 دن کی جو مینڈیٹ جس حکومت کے پاس ہے یہ تو صوبے کو نہیں چلا سکے گی نا، ایک دن بھی ایکسٹرا نہیں چلا سکتی، تو پھر آپ ری انسٹیٹ ان اسمبلیوں کو کر دیں، کیونکہ مقصد تو یہی تھا نا کہ ملک کے اندر انتخابات کروائے جائیں اور وہی نہیں ہونے اور اس کے لیے بہانے ہیں، تو پھر آپ صوبوں کو اپنے وقت تک چلائیں، بھرپور طریقے سے چلائیں، بڑے فیصلے کریں، پاپولر فیصلے کریں، اور جو الیکٹڈ حکومت ہے وہ یہ فیصلے کریں۔ ہاشمی صاحب اپنی 22-23 سال کی صحافت کے دوران آج اور یہ جو پچھلے 5 دن گزرے ہیں، ان میں پہلی مرتبہ مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ میں اسلام آباد میں نہیں سری نگر میں بیٹھا ہوں۔ مجھے پہلی مرتبہ یہ محسوس ہوا مختلف ایونٹس کی کوریج کرتے ہوئے کہ میں اسلام آباد میں صحافت نہیں کر رہا بلکہ میں سری نگر میں صحافت کر رہا ہوں۔ جس طرح کی بربریت سری نگر میں بھارتی افواج کرتی ہیں اس طرح کی بربریت یہ امپورٹڈ ٹولہ اسلام آباد میں کر رہا ہے۔ اسلام آباد کی کوئی گلی کوئی سڑک نہیں ہے جہاں پر اس امپورٹڈ ٹولے کے کہنے پر پولیس کے دستے گشت نہ کر رہے ہوں۔ ایف سی کو یہاں پر ڈپلوائے کر دیا گیا ہے اور یہاں پر میسو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ یہ کریک ڈاؤن ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کی پیشی پر آنے سے ایک دن پہلے شروع کر دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گاڑیاں نہ صرف توڑی گئیں بلکہ ان کو جلایا گیا۔ اس طرح کا ایویڈنس بھی سامنے آ گیا ہے جہاں پولیس نے اپنی گاڑیوں کو خود آگ لگائی اور پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ گاڑیاں پی ٹی آئی نے جلائی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور ویڈیو دیکھی کہ لاہور کی نہر میں ایک گاڑی پولیس کی ڈوبی ہوئی ہے اور اس پر بیانیہ بنایا گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کے اوپر کوئی پتھر وغیرہ مارے یا کوئی پیٹرول بم پھینکا تو اس کی وجہ سے یہ لاہور کی نہر میں چلے گی۔ بعد میں اس کی اصل ویڈیو سامنے آئی کہ کس طرح سے وہاں پہ ایک فلم کے طور پر اس کو شوٹ کیا جا رہا تھا، ایک پورا اس کو ڈراماٹائز کیا جا رہا تھا تاکہ یہ سارا الزام پی ٹی آئی کے سر پر ڈالا جائے۔ اس قسم کا گھنونا اس وقت جو پلان ہے، یہ مریم نواز چونکہ اس قسم کے ڈرامے پلان کرتی ہیں تو اس قسم کے گھنونے پلان کے اوپر اس وقت عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ہاشمی صاحب پچھلے 3 دن میں اسلام آباد کی گلیوں میں اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پر دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے یا جیسے انڈیا نے حملہ کر دیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر گلی ہر محلے میں موجود ہیں۔ اور کریک ڈاؤن کس کے اوپر کیا جا رہا ہے؟ صرف پی ٹی آئی کے سپورٹرز پر۔ ابھی جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں شبلی فراز کے گھر پر چھاپا مارا گیا، اس کے بعد علی نواز اعوان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، ان کے جو پہلے ایم این اے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کی پالیسی کے تحت استعفیٰ دیا، راجہ خرم، ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، جتنے ان کے یونین کونسل کے پی ٹی آئی کے رہنما تھے ان کے اوپر چھاپا مارا گیا، جتنے ان کے سوشل میڈیا کے کارکن تھے ان کو اٹھایا گیا۔ اور جواز کیا ہے؟ جواز صرف یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ملک کی سب سے مقبول جماعت ہیں، اس وجہ سے ان کو موقع نہیں دینا کہ یہ مریم نواز کو دوبارہ سے عبرتناک شکست سے دوچار کریں۔ تو جو عمران خان صاحب نے کہا کہ ملکہ عالیہ وہاں سے حکم صادر کرتی ہیں، تو مریم نواز کے کہنے پر یہ فسطائیت ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ کی ناک کے بالکل نیچے ہو رہی ہے۔ مجھے یاد ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ عوامی ایشوز پر تو آدھی رات کو بھی عدالت کھلے گی، تو وہ عوامی ایشوز پھر کب آئیں گے؟ ادھر لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ہاشمی صاحب 2-3 بڑی تکلیف دہ ویڈیوز اسلام آباد سے وائرل ہوئی ہیں۔ ایک تو 6 سال کے بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کی والدہ کو پولیس نے مارا، گھر سے اٹھایا، اس کے والد کو اٹھایا اور وہ 6 سال کا بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے۔
اس کے بعد عدالت کے احاطے سے بھی کچھ خواتین کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جن پر پولیس اہلکار جھپٹے ہیں اور پولیس اہلکاروں نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے. تو جس قسم کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر اور پی ٹی آئی کے کارکنوں پر، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. کیا نون لیگ کے کارکنوں پر اور نون لیگ کے رہنماؤں پر اس قسم کا کوئی کریک ڈاؤن کیا گیا تھا؟ حالانکہ ان کے اوپر تو کرپشن کے چارجز بھی تھے، لیکن کوئی آپ کو اس قسم کی مثال نہیں ملے گی. اور یہ سب کچھ کر کون رہا ہے؟ اگر تو ایک مقبول عام حکمران کر رہے ہوں، ایسے حکمران کر رہے ہوں جو ڈیلیور بھی کر رہے ہوں اور عوام میں مقبول بھی ہوں، تو تب بھی آپ کہیں کہ چلیں اپنی حکومت کو وہ سٹیبل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ایسے حکمران کر رہے ہیں جنہوں نے 30 سال صرف ملک میں لوٹ کھسوٹ کی ہے، ملک کو 1 انچ آگے نہیں بڑھایا، پچھلے 10 ماہ میں ملک کو دیوالیہ کر دیا، اور اس وقت عوام کی اچھا جو آخری امید ہے، پاکستان کے نوجوانوں کی جو آخری امید ہے یعنی عمران خان صاحب، وہ ان بھی کو راستے سے ہٹانے کے لیے بالکل ٹھیک اس ہے. قسم کا بدترین کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ہاشمی صاحب، یہ راتوں رات 400 کے قریب انہوں نے لوگ پی ٹی آئی کے 1 گھنٹے میں گرفتار کر لیے ہیں، اور ابھی یہ کریک ڈاؤن صرف شروع ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ صبح تک یہ 3-4 نہیں ہزار لوگ گرفتار کر لیں گے. نہیں راج صاحب، 22 کروڑ میں سے 400 اگر گرفتار ہو گئے تو کوئی بات نہیں. باقی 21 کروڑ اور باقی آپ مائنس کر لیں، باقی ہیں جن کو گرفتار کرنا جو ہے وہ ابھی باقی ہے. میں صرف ایک ایڈ کر دوں اس میں چیز، رانا ثناءاللہ نے شیری مزاری کے خلاف بھی کارروائی کا باقاعدہ جو ہے وہ حکم صادر کر دیا، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس کے تناظر میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اچھا، اب یہ جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی خاتون رہنما کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا ہے. شیری مزاری کے ٹویٹ پر قانونی کارروائی کریں گے. ڈاکٹر شیری مزاری کا بیان قابل مذمت اور لا قانونیت کی انتہا ہے. اور اس میں حسن جہانگیر ہیں، ڈی پی او رورل اسلام آباد، ان کا ذکر کیا گیا کہ جس نے وہ فائل گما دی اور پھر جھوٹ بولا، یہ ان کی طرف سے یہ بات کہنی تھی جس کا ذکر کیا گیا ہے. اور انہیں جھوٹ اور جعلی ویڈیوز پر آپریشن کلین اپ کریں گے. شیری مزاری کا بیان قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی کو بھجوا دیا گیا. رائے صاحب، یہ تو رانا ثناءاللہ کو کوئی یہ بھی بتائے کہ نواز شریف صاحب عدالتوں کو جو لا قانونیت نواز شریف نے کی ہے، کیا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ ان کے حوالے سے بھی ایک ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں. کیا ان کے خلاف بھی، اپنے خلاف بھی وہ کارروائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بی ٹیم بنی ہوئی ہے اس وقت، پنجاب پولیس بھی اور اسلام آباد پولیس بھی، اور ایف آئی اے کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لیکن میں یہ بات ضرور اپنے سننے والوں کے سامنے ہمیں رکھنی چاہیے کہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر نا رانا ثناءاللہ کو ایک بات کہی تھی. یہ بات رپورٹ بھی ہوئی کہ کیا تم سے ہو جائے گا؟ تو رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ جناب ہو جائے گا. تو یہ وہی ہے، ہو جائے گا. اور کیا کر لو گے آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ ہاشمی صاحب، شیری مزاری نے ایک ٹویٹ کیا ہے ایک ایس پی کے متعلق، اور ایس پی کے کردار پر تنقید کی. اس پر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے خلاف سازش ہے، اداروں کے خلاف سازش ہے، اس لیے شیری مزاری کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. تو مریم نواز نے آج بھی ایک تقریب میں یہ کہا کہ چیف جسٹس اب بھی بینچ فکس کر رہے ہیں، چیف جسٹس اب بھی بینچ فکسر کے طور پر کام کر رہے ہیں. اور آج بھی انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن، جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، ان کو ایک کرپٹ جج کہا. تو کیا یہ جو ایس پی ہیں یہ چیف جسٹس صاحب سے بڑے آئینی عہدیدار ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے بڑے آئینی عہدیدار ہیں کہ ان کے خلاف ایک ٹویٹ کر دیا شیری مزاری نے، تو رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اداروں کی شان میں گستاخی ہو گئی اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو مریم نواز کو تو اب تک گرفتار کر کے، اگر یہی میجرمنٹ راڈ ہے، ان کو تو کسی کال کوٹھڑی میں ڈالنا چاہیے تھا. جتنی مرتبہ وہ چیف جسٹس کو شیطانی ٹولہ کہہ چکی ہیں، چیف جسٹس صاحب کو ٹرک ڈرائیور کہہ چکی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو داماد چیف جسٹس کہہ چکی ہیں. اس کے بعد ہاشمی صاحب، رانا ثناءاللہ پہلے تو خواجہ آصف کو اندر کریں. خواجہ آصف کے 3-4 ویڈیوز وہ ہمیشہ آپ جب بھی گوگل کریں تو آپ کے سامنے آ جاتی ہیں یوٹیوب پر، جس میں انہوں نے فوج کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہ ساری جنگیں ہار گئے. یہ کہا کہ 65 کی جنگ ہار گئے، 71 کی جنگ ہار گئے، کارگل کی جنگ ہار گئے، اور یہ پھر ڈٹائی کے ساتھ دفاعی بجٹ مانگتے ہیں، ہماری ہڈیاں تک نچوڑ کے کھا گئے. تو کیا وہ اداروں کے خلاف تقریر نہیں تھی؟ تو خواجہ آصف کو بھی اندر کریں. ایک ایس پی کے اوپر ایک ایسی تنقید جو کہ بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر،
اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ چینی مزاری کے خلاف کارروائی کریں گے. پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکیں. کچھ سیاسی طور پر آپ لوگوں میں شرم حیا ہے؟ مریم نواز کے سٹیٹمنٹس دیکھ لیں. چیف جسٹس پر حملے جائز ہیں اور ایک ایس پی پر تنقید جو ہے وہ ناجائز ہے. اس وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں ہاشمی صاحب کہ پاکستان کے اندر یا پوری دنیا میں جو آپ کے سپیریئر کورٹس ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ قانون پر عمل درآمد کرانا. اگر کوئی سسیلین مافیا اور جو روگ ایلیمنٹس ہیں یہ مریم نواز جیسے شہباز شریف جیسے اگر یہ قانون پر عمل درآمد نہ کر رہے ہوں تو پھر سپیریئر کورٹس قانون پر عمل درآمد کرواتی ہیں. لیکن یہاں پر کوئی پرواہ نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں, نہ اپنے ججز کا تحفظ کر سکتے ہیں, نہ سپریم کورٹ کا تحفظ کر سکتے ہیں, نہ عوام کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں. راز صاحب ایک ٹویٹ ہے اور یہ ملکہ عالیہ کی طرف سے کی گئی ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ واچنگ دا ویڈیوز کلوزلی اٹ از ہارڈ ٹو اگنور دا ٹروتھ. سچ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. کالعدم تنظیموں سے بھرتی شدہ شرپسند آپ کو اس ویڈیو کے اندر نظر آئیں گے. زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے یہ رائے صاحب. فضل الرحمان پشتون کا لفظ استعمال کیا ہاشمی صاحب. بالکل بالکل کیا ہے. غم و غصہ آج پشتونوں میں بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ان کے اتحادین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور رائے صاحب مسئلہ یہاں پر یہ ہے پٹھان پشتون بلوچی پنجابی سندھی یہ سارے پاکستانی ہیں. چاہے وہ بلتستان سے کیوں نہ ہو وہ پاکستانی ہیں. ہمارے سیاستدان ہی ہمیں لیبل جو ہے وہ لگا کر دیتے ہیں کہ تمہارا تعلق کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ کے پی کے سے دہشت گرد ہے. رائے صاحب کیا کے پی کے میں دہشت گرد بستے ہیں؟ کیا کے پی کے نو گو ایریا ہے کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ گلگت بلتستان کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اگر ان لوگوں نے پاکستان کے اوپر سرمایہ کاری کی ہوتی انہوں نے تو اپنے گھروں پر اپنے بچوں پر سرمایہ کاری کی. یہ لاہور کو تو پیرس بنا دینے کی باتیں کرتے رہے. کبھی انہیں یہ علاقے نظر نہیں آئے جہاں پر دہشت گردی پنپتی رہی, باہر سے دہشت گردی جو ہے وہ آتی رہی, لوگ مرتے رہے اور آج یہ انہیں اس بری طرح تفریق مائنس کر رہے ہیں پاکستان سے اور پاکستانیت سے. اس واقعے کا یقیناً ایک ریئیکشن بھی آیا رہا ہے صاحب. بٹ وٹ یو میک آؤٹ آف اٹ؟ مریم نواز نے جو ویڈیو شیئر کی ہے اور دہشت گرد, اور مجھے تو حیرانگی ہے وہ دو آنٹیوں کے اوپر خواتین ہیں جن کے بیانیے کے اوپر اس وقت نون لیگ چل رہی ہے, پنجاب حکومت چل رہی ہے کہ جناب ان سے پوچھا کسی نے کہ وہ کون تھے, انہوں نے کہا جی وہ کوئی پٹھان تھے, وہ ادھر سے آئے تھے, وہ لاہور کے رہنے والے نہیں. ارے لاہور تمہارے باپ کی جگیر تو نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی پٹھان آ کر نہیں رہ سکتا. وہ تو پلانٹڈ کلپ تھا اور اس میں کہلوائے گئے یہ سب الفاظ کیونکہ مریم نواز نے اس کو ری ٹویٹ کرنا تھا. اصل میں نہیں سر نہیں مریم نواز سے ٹویٹ سے پہلے اعظم نذیر تارڑ نے حوالہ دیا اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کر کے. آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک وائرل ہو رہا ہے, یہ تو میڈیا میں بہت بعد میں. وہ پورا کلپ انہوں نے خود بنوایا نا ہاشمی صاحب. وہ کلپ ہمارے ویورز بھی سنیں. ویورز کہتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو میں کلپ نہیں چلاتے. ویڈیو میں کلپ نہیں چلایا جا سکتا. یوٹیوب کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق کسی اور کا کلپ آپ اپنی ویڈیو میں نہیں چلا سکتے. بہت سے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, اس پلیٹ فارم پر بھی پوچھتے ہیں, آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ ویڈیو کا آپ ذکر کر دیتے ہیں لیکن ویڈیو چلاتے نہیں ہیں. یوٹیوب کے قواعد و ضوابط کے مطابق آپ ویڈیو نہیں چلا سکتے, کسی اور کی نہیں چلا سکتے کیونکہ وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی. لیکن اس کلپ کو سنیں, جس طریقے سے جان بوجھ کر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئی جی نے بڑا اچھا کام کیا اور یہاں پر تو پٹھان تھے اور پٹھانوں کی وجہ سے بڑا یہاں پہ کوئی انریسٹ تھا. ہاشمی صاحب دہشت گردی سے اگر کوئی پاکستان کے اندر صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تو وہ کے پی اور سابق فاٹا, جہاں پر ہمارے پختون بھائی رہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں, ہندکو بھی رہتے ہیں, پنجابی بھی وہاں رہتے ہیں بہت قلیل تعداد میں, لیکن سب سے زیادہ صوبہ یہ متاثر ہوا ہے. اس کے بعد پھر بلوچستان متاثر ہوا ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی بھی دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے, ہمارا پنجاب بھی متاثر ہوا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو دہشت گردی سے متاثر صوبہ ہوا ہے, جو وکٹم ہے اس وقت دہشت گردی کے, وہ تو ہمارے یہی پختون بھائی ہیں. یعنی ملکہ عالیہ تو یہاں سے جس وقت بھی اس ملک پر مشکل وقت آیا یا ان کے اوپر مشکل وقت آیا شریف خاندان پر, انہوں نے تو اپنے آبائی وطن برطانیہ فرار ہو جانا ہے. لیکن یہ اس ملک کو توڑنے کے در پر ہیں, یہ اس ملک کی قومی سلامتی سے کھیل رہے ہیں, یہ اس ملک کے اندر نفرت کے بیج بو رہے ہیں. یہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے نعرے لگا چکے ہیں ہاشمی صاحب, جاگ پنجابی جاگ, اس قسم کے نعرے
یہ پہلے بھی لگا چکے ہیں. سندھو دیش. اب تو ہاشمی صاحب ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. پنجاب میں جب یہ پنجاب میں ان کی کچھ پریزنس تھی تو اس وقت یہ اس قسم کے نعرے لگاتے تھے کہ جاگ پنجابی جاگ, لگ گیا تیری پگ نو داغ. اس قسم کے نعرے لگا کے یہ جان بوجھ کر پاکستان کے اندر انتشار پھیلاتے تھے. تو اس پر آپ دیکھیں کہ پی ٹی ایم نے بھی ریئیکٹ کیا ہے. اس پر ان کے جو اپنے اتحادی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت ان کے ساتھ مل کر گرائی تھی, انہوں نے بھی ریئیکٹ کیا ہے. محسن داوڑ نے ریئیکٹ کیا ہے. منظور پشتین چلیں اس حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے بھی مریم نواز کو شٹ اپ کال دیا ہے کہ آپ پختونوں کا نام لے کر ان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہی ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے مریم نواز کو کہ یہ پاکستان کے اندر کس قسم کی تفریق پھیلا رہی ہیں. یعنی یہ پختون جو کہ آپ دیکھیں ان کا پچھلے 75 سال کے اندر پاکستان کی ترقی میں کردار, پھر جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ متاثر ہوئے, سب سے زیادہ قربانیاں ان کی ہیں. اور ان کو آپ صرف اس وجہ سے نشانہ بنا رہی ہیں کہ کے پی میں 2/3 اکثریت سے زائد مارجن سے عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں, تو صرف اور صرف اپنے سیاسی مفادات کو پورا کرنے کے لیے آپ اس ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہی ہیں. ان کو تو ریاستی اداروں کی جانب سے بھی شٹ اپ کال دینی چاہیے. لیکن ہاشمی صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عمران خان صاحب کو ایک غیبی مدد ہے, کیونکہ جتنا یہ بولتی ہیں مریم نواز اتنی یہ ایکسپوز ہوتی ہیں, اتنا یہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ بطور پارٹی اور اسی طرح شریف خاندان کے طور پر ہم کس قدر منافق ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں. بہت شکریہ صاحب. ویورز یہ شو تھا آج کا دو ٹوک. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.